سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت ہی بابرکت، عظیم الشان اور بہت ہی پیارا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جس مہینے کو شرف حاصل ہے اس کی اہمیت اور ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری جو دینے والا مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہم اور آپ اس مہینے سے اب گزر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات اور آپ کے اخلاق اور آپ کا نمونہ اور آپ کے حلیہ مبارک اور آپ علیہ السلام کی 23 سالہ نبوی زندگی کے بیان سے پہلے ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے قبل از اسلام عرب کے جو حالات تھے، جو عرب جس گمراہی کا شکار تھی، جس دور جاہلیت کا شکار تھی، کچھ حالات اور کچھ زمانے کے عادتیں اور زمانے کا رہن سہن اور اس زمانے کے لوگوں کی زندگی کے گزارنے کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اسلام کی اہمیت کا پتہ چلے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، کتنے بڑے نقصان سے اسلام نے انسانیت کو نکال کر بہت عظیم فائدے کی طرف رہبری کی ہے۔ چنانچہ چاہیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، اس لمبے عرصے کے بعد 400-500 سال کے بعد پھر سے دنیا اندھیری کا اور تاریخوں کا شکار ہو گئی۔ کیا عرب، کیا عجب، پوری دنیا کا ہر خطہ، دنیا کا ہر کونا ضلالت اور گمراہی، شرک و بت پرستی، شراب خوری اور جوا بازی، ہر الغرض، ہر برائی میں پوری دنیا گمراہی کا شکار ہو چکی تھی، ہر برائی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ چنانچہ روم اور ایران یہ طاقتور سمجھے جاتے تھے، اللہ نے ان کی طاقت کو جو ہوا بولی بندے روم مغلوب ہو گیا۔ یہ حکومت چلانا، پوری دنیا میں اپنے آپ کو حاکم بنائے رکھنا، یہ اپنے آپ کو پوری دنیا کی حاکمیت کے لیے، سرداری کے لیے، بادشاہت کے لیے اس شعبے کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے تھے۔ وہ جس ملک پر چاہے اپنی طاقت، اپنی قوت کے بل بوتے پر اس ملک پر، اس قبیلے پر وہ حکومت کرتے تھے۔ پورے عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی۔ جیسے مرکزی حکومت، جیسے ایک ملک کی مرکزی حکومت ہوتی ہے جس میں ملک کا صدر ہوتا ہے، ملک کا پی ایم ہوتا ہے، اس کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایسی کوئی مرکزی حکومت عرب میں نہیں تھی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار، وہ اسی قبیلے کا بادشاہ، اسی قبیلے کا وہ حاکم، اسی قبیلے کا وہ سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کا سردار وہ ہوتا تھا جس کے پاس خوب مال ہو، خوب طاقت ہو، خوب دبدبہ ہو۔ انصاف کی بنیاد پر حکومت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو آگے والے کو، پچھلی حکومت والے کو دبا کر آگے بڑھنا چاہتا تو وہ آگے بڑھ سکتا تھا اپنی طاقت کی بنیاد پر۔ نہ کوئی ووٹ تھا، نہ کوئی چناؤ تھا، نہ کوئی بیعت کا سلسلہ تھا۔ عرب کی زمین نیم بنجر سنگریز صحراؤں پر مشتمل وہ زمین تھی، اور ابھی بھی وہاں پر کاشتکاری کا وہ نظام اور وہ انتظام نہیں ہے جیسے دیگر ممالک میں دیگر وقت پایا جاتا ہے۔ ماہرین اراضی جو جاننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسانوں پر جہاں پر لوگ بستے ہیں وہاں کی زمین کا اثر انسانوں کی فطرت، انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی عادتوں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے بسنے والوں کے مزاجوں میں سختی، اجڑ پر، بے رحمی، یہ ساری جو ایک بنجر زمین کی صفات ہوتی ہیں، یہ زمین سخت ہوتی ہے، پانی کو جذب نہیں کرتی،
کوئی خیر زمین سے وجود میں نہیں آتا، ایسے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں سختی تھی، خیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر بھلائی سے وہ ان سے دور اور ہر برائی کے وہ شکار تھے۔ چنانچہ شراب خوری کا رواج عام تھا، رشتے ناطے اس بنیاد پر نہیں کیے جاتے تھے کہ جس کے گھر میں، جن کے خاندانوں میں عمدہ شراب کا انتظام ہو، جن کے خاندانوں میں عمدہ شراب کی پیے جانے کا رواج ہو، وہاں رشتے طے کیے جاتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، دودھ کی طرح، شہد کی طرح، پانی کی طرح اس کو کیا جاتا تھا۔ قمار بازی کا بازار گرم تھا، جیسے ایک گھر میں ہم سب مہمانوں کے لیے الگ سے روم بناتے ہیں، گیسٹ روم بناتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے کے مالدار عیاش اور نمائٹ کا شکار لوگ اپنے گھر میں ایک قمار خانہ بناتے تھے، یعنی وہ کمرے میں بیٹھ کر وہ قمار بازی پتے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھیلتے تھے۔ جوا کا بازار گرم تھا، یہاں تک کہ ایسا نہیں ہے کہ جب دن میں پیسے ختم ہو چکے تو کھیل بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھیل کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جائیدادیں جوئے پر لگا دی جاتی، یہاں تک کہ اپنی مالیوں پر لگا دیا جاتا اور یہاں تک کہ اپنی بیویوں پر تک جوئے پر لگا دیا جاتا، لیکن کھیلنے سے آدمی ہٹتا نہیں تھا۔ ایسے سنگین اور یہ کھیل ایسا سنگین بن چکا تھا، وہمیات کا شکار تھے، وہمی چیزیں ان کا بڑا حاکم تھا، جو ذہن میں آ رہا ہے، جو وہم میں آ رہا ہے کہ وہی ان کے لیے فیصل بن جاتا تھا۔ بارش ہوتی تو صبح میں کہتے مدیر نابیناؤں یہ پڑھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش برسائی گئی ہے، کہ رات میں ستارہ چمک رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بارش ہوئی۔ کئی معبود کو بنا لیے تھے، کسی ایک معبود پر اکتفا کرنا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ بت پرستی کا بازار گرم تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں تک بتوں کو انہوں نے نصب کیا تھا۔ حریم کعبہ میں بت، خانہ کعبہ کے اندر بت، گھروں میں بت، اپنے جیبوں میں بت، راستوں میں بت، ہر جگہ وہ بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جہالت کا اتنا ان کے اندر بگاڑ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کرتے تھے، لباس نہیں ہوتا تھا بدن پر، اور پوچھنے پر کہتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کر رہے ہیں ان کپڑوں میں ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اس طرح شیطان نے ان کے دلوں میں غلط وسوسہ ڈال رکھا تھا، جس کی بنا پر وہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور حج بھی کرتے، لیکن حج میں بھی بت پرستی، طواف میں بھی برہنگی، اور اس میں جو اشعار پڑھے جاتے اس میں بھی عیاشی اور فحاشی بھری ہوئی ہوتی کہ وہ اشعار کے ذریعے اپنی جگہوں کا تذکرہ کرتے۔ جگہ معاذ جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی اس میں، اور جتنے بھی جگہ ہوئی وہ جگہوں کے نظمیں وہ بنا رکھے تھے، اور عرفات میں اپنے باپ اور اجداد کا تذکرہ کرتے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے کہ ہمارے دادا فلاں تھے، فلاں اتنے سال لڑائی لڑے، اتنے سال، اتنا زیادہ سال کسی قبیلہ لڑائی لڑتا، وہ بہت بڑا طاقتور اور بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بچے، معصوم بچے اور بچیوں کو تک ان پر ظلم عام تھا، بچوں کو قتل کرتے تھے اس طرح سے کہ ہم ان بچے اگر بڑے ہو جائیں گے، ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی تو ہم ان بچوں کو کیسے کھلائیں گے؟ اور بچیوں کے تعلق سے تو ظلم عام ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی تو وہ مایوب سمجھی جاتی، اس کا باپ، بچی کا باپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، لوگ مجھے گالی دیں گے، لہذا وہ لوگوں کے کانوں کے ڈر سے، شرمندگی سے اپنی زندہ بچی کو لے جاتا اور زندہ درگور کر دیتا۔ اس کو کانوں کا اتنا ڈر ہوتا کہ بچی کا رحم بھول جاتا۔ رشتہ داری اور نسل کا کوئی خاص انتظام، کوئی نظم نہیں تھا، کسی کے خادم کا انتقال ہو جاتا تو خاندان کا جو فرد اس بیوہ کے سامنے اپنی چادر پھیلاتے وہی شخص اس کا شوہر کہلاتا۔ یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا بھی اگر اپنے باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کے آگے بھی چادر پھیلا دیتا، چادر پہلے ڈال دیتا تو وہ سوتیلی ماں اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ ستارہ برس کی عام تھی، ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، اہرمن کی پوجا،
بہت سارے معبود ان کے اندر بنائے ہوئے تھے. زندگی گزارنے کا کوئی خاص نظم، کوئی خاص ڈھنگ، کوئی خاص نظام نہیں تھا. زندگی گزار کے اس برائی میں جب زندگی میں تبدیلی آتی تو وہ تبدیلی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، وہ بھی ایک برائی ہی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان پہلے برائی کی گزار رہا تھا، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک ان کی تبدیلیاں جیسی ہوتی تھی گویا ایک برائی سے دوسری برائی میں ہو جاتا ہے. اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. قوموں اور قبیلوں کی لڑائیاں اتنی عام تھی کہ آدمی اپنے وارثوں کو کہتا جاتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، اس کو برقرار رکھنا. اور یہ لڑائی کا سلسلہ سالوں سال چلتا، سالہ سال یہ سلسلہ چلتا. مدینہ جو پہلے یثرب نام سے جانا جاتا تھا، ابھی اسلام وہاں نہیں آیا تھا، تو قبیلے اوس اور خزرج مشہور قبیلے ہیں جو بعد میں انصار صحابہ کہلائے، انصار بنے. لیکن وہ آپس میں ہمیشہ اس کی جنگ جاری رہتی. ایک جنگ جنگ بعاث نامی 120 سال تک کی جنگ چلی. لڑائی جھگڑا ان کے لیے کھیل تھا، وہ تماشا تھا کہ یہ اس کو تفریح کی طرح سمجھتے تھے کہ اس سے باز آنا، اس لوگوں کے نقصان کو ذہن میں رکھنا یہ نام کی کوئی چیز بات نہیں تھی. جب آدراک اور نام کے ممالک کے بادشاہ ان عرب میں بسنے والے مشرکین کی یہ سنزلی اور ان کی بے رحمی اور ان کا اجڑپن اور ان کی غدارگری اور ان کا یہ جاہلیت والا زمانہ دیکھا تو کوئی حاکم ان پر حکومت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں میری حکومت نہ چلی جائے، کہیں یہ میرے قتل کے در پہ نہ ہو جائیں. یہ اس کو قلقلہ اور خدشہ اور ڈر لگا ہوا رہتا تھا. ایسے عالم میں، ایسے پرخطر، ایسے خطرناک عالم میں، ایسے جہالت میں علم نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. ایسے عالم میں ایک آفتاب و مہتاب اور پورے عالم کی تاریخوں کو دور کر کے پورے عالم کو اجالا اور روشنی اور منور کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے ایک آفتاب، ایک مہتاب نمودار ہوتا ہے جس کو ہم آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. جب آپ آئے تو ساری جہالت کی تاریخیں چھٹی، ساری گمراہی چھٹی، ہر شعبے میں دین آیا، روشنی آئی، اسلام آیا، بداخلاقی گئی، اسلام آیا، جہالت ختم ہوئی، اسلام آیا، ظلم ختم ہوا، اسلام آیا، شراب منع کی گئی، اسلام آیا، جوا منع کیا گیا، اسلام آیا تو توحید کا پرچم لہرایا گیا. ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بہت تکلیفوں کا سامنا پڑا، لیکن بالآخر اللہ کی مدد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور آپ کے مجاہدے کی وجہ سے وہ قبیلے جو 120 سال آپس میں لڑتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جنگ میں پانی پیش کیا جا رہا ہے، دونوں کی جان جانے پر ہے. کوئی صحابی اپنے سے پہلے، وہ اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینے کو پسند نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دے رہا ہے. یہ عالم جب بنا، جب ان پر محنت ہوئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے اندر زمانے جاہلیت کی جتنی برائیاں دھیرے دھیرے آتی جا رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ختم نہیں کریں گے تو پھر سے یہ زمانہ پلٹ کر دور جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے عبرت لیں، سبق حاصل کریں کہ یہ کیسی تردید کے شکار ہو چکے تھے. اگر ہم حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا نہیں ڈالیں گے اور اپنی منمانی یا اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں، ان کی اپنی تقلید میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر وہی ہم زمانے جاہلیت کی طرح رسم و رواج کے شکار ہو جائیں گے، شرک کے شکار ہو جائیں گے، ظلم کے شکار ہو جائیں گے، فحاشی کے شکار ہو جائیں گے، ناچ گانے کے شکار ہو جائیں گے. تو یہ اسلام کے آنے کے بعد اس سے فائدہ نہ اٹھانا ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں زمانے جاہلیت کا کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی ذرا دیکھتی تو فوراً ٹوک دیتے کہ کیا ہو گیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ماں بال الاقوام کہ تم پھر سے زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. تو آج بھی مسلمان زمانے جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، ان برائیوں کو آسمانی تحفہ سمجھ کر قبول کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جہالت کو دور کریں، علم دین کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہماری آخرت بھی بنے اور ہماری دنیا بھی ساتھ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو زمانے جاہلیت کی تمام برائیوں سے بچائیں.